الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون اولا يعلمون کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں لا يعلمون یہ نہیں جانتے ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون اللہ کو ان ساری باتوں کا علم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وما يعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے امیون جو کچھ لوگ ان پڑھ ہیں لا يعلمون الکتاب اب وہ تورات کا علم کتاب کا علم وہ نہیں رکھتے الا امانی مگر ہاں کچھ آرزوئیں انہوں نے پکا رکھی ہیں، کچھ امیدیں وہ پکا رکھی ہیں۔ فَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، بس وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم فویل لہذا ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا لکھایا لکھنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ لکھتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم مما یکسبون اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ اس سے کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ اور اس میں ان کے ایک بڑا جو گھمنڈ تھا اس کی تردید ہے ان کے عقیدے کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی مگر گنتی کے چند دن۔ قل فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے فلن یخلف اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ ام تقولون یا تم اللہ کے ذمے یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو ما لا تعلمون جس کا تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ابتدا میں قرآن مجید میں ان یہودی علماء کا ذکر آیا جو تورات کے اندر جان بوجھ کر رد و بدل کرتے تھے، پھر ان پڑھ یہودیوں کا جنہیں تورات کا علم تو نہیں تھا مگر انہیں مذکورہ 12 علماء نے ان جھوٹی آرزو میں مبتلا کر رکھا تھا کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ بہر صورت جنت میں جائیں گے، اور ان کا سارا علم اس قسم کے گمانوں پر مشتمل تھا۔ چونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ علماء کی تخریفات تھیں، اس لیے اگلی آیت کے اندر ان کی تباہی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔